بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کچھ بھی قابو میں نہیں آ رہا، نہ عوام، نہ الیکشن، نہ بیانیاں، نہ مقدمات، نہ پابندیاں، نہ سوشل میڈیا، کچھ بھی قابو میں نہیں آ رہا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملاقات نے سارے ماحول کو یکسر بدل دیا ہے کہ اب نئے نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں، نئی ہدایات آ رہی ہیں، نئے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہوا کیا جناب؟ ہوا یہ کہ چند صحافیوں کی ملاقات ہو گئی. پہلی دفعہ جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں، 5 اگست سے، یعنی کسی کیس میں اگر ان کو ضمانت پہ رہائی بھی ملتی ہے تو اگلے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. لگ بھگ 120 دن ہو چکے ہیں، 120 دن، اور عمران خان صاحب کی طرف سے براہ راست میڈیا کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں آ سکی. ان کو خوف یہ تھا کہ جناب جس طرح عمران خان کی پیشیاں ہوتی تھیں، سارا میڈیا ہر ایک کو دکھانا پڑتا تھا، ہر بات ہوتی تھی، ان کا بیان چلتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، تو عمران خان کو بالکل غائب کر دینا ہے، جیسے وہ ہے ہی نہیں. کوئی شخص، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی تصویر نہیں چل سکتی، نام نہیں چل سکتا، سب کچھ غائب کرنے کی کوشش کی. لیکن اب کیا ہوا 120 دن کے بعد، جہاں کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لگائی گئی کہ جناب عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانا ہے، ہر طرح کا کیس بنانا ہے، عدت سے لے کر کرپشن کے معاملات، توہین کے معاملات، ہر کیس، اور سارا کچھ جیل میں چلے گا، وہ سارے انتظامات. مگر کیا ہوا کہ ظاہر ہے اس میں آئین و قانون کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑا کہ اچھا چلیں جی ایک اوپن ٹرائل کا ایک ڈرامہ ہی رچاتے ہیں، اور پھر بھی جیل میں ہی وہ سارا کچھ ہوگا. تو جناب جو صحافی ملے ہیں، جو انہوں نے بات سنائی، یعنی وہ ایک سمجھیں کہ اس ملاقات کے بعد، عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ ایک سیلیبریٹی کی طرح ہو گئے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ کوئی ٹائم مل جائے ان صحافیوں سے کہ کیا ہوا ملاقات میں، کیا ہو رہا تھا، عمران خان کیسے دکھ رہے تھے، کیا باتیں ہوئی. کیونکہ یہ پہلی دفعہ انٹریکشن تھا، یہ جو ملاقات عمران خان صاحب کی، یہ صحافیوں سے، رپورٹر سے پہلا انٹریکشن تھا جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک. اس سے پہلے جو تھا وکلاء کی طرف سے سامنے آ رہا تھا، یہ براہ راست عمران خان کی بات ہو رہی تھی میڈیا سے، ورنہ یہ تھا کہ وکلاء باہر آتے تھے اور وہ میڈیا کو بتاتے تھے. پھر کیا ہوا، اب میڈیا میں دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، لوگ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتے، تو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو کوریج کچھ نہ کچھ ملی، اور اس پر سب نے وہ بات ہائی لائٹ کی. میں نے بھی اس پر پوسٹ کی کہ جی یہ کیا معاملہ شروع ہو گیا، لوگ بات کرنے لگے ہیں. تو وہی ہوا جناب، یہ دیکھا یہ کیا ماحول ہو گیا ہے، ہر کوئی اس طرف دوڑ پڑا ہے. اور جناب یہ تو عمران خان نے جو بیانیہ 120 دن میں بنایا جب سے وہ جیل میں ہے، کیونکہ وہ تو خود کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، وہ سب دھڑام سے گر گیا. سائفر کیس بھی فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں بن رہا، اور وہ عدت والا معاملہ بھی، اور اس کے ایک بیان نے، ایک اعلان نے ایسی تھرتھلی مچا دی ہے. تو جناب پھر وہی ہوا، پیمرا پھر سے میدان میں آ گیا. پیمرا نے پھر جناب ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، ایک مراسلہ جاری کر دیا ہے چینلز کے لیے، ٹیلی ویژن چینلز کے لیے، جو پہلے ہی نہیں لوگ دیکھ رہے. پہلے ہی مسائل ہیں کہ جناب جب اپوزیشن ہی ہوگی، چلیے عمران خان تو اپنی جگہ ہے، کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیجئے جب اپوزیشن ہی نہیں ہوگی تو صرف حکومت کے لیے تو جناب پی ٹی وی ہی ہے نا. پھر وہ پی ٹی وی دیکھتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں یہ ہے کہ اچھا ان کے پاس، سرکار کے پاس بہت سے ادارے ہوتے ہیں، منسٹریاں ہوتی ہیں، انہوں نے وہاں سے اپنا بیانیہ دینا ہوتا ہے. تو میڈیا کا تو کام ہوتا ہے اصل میں کہ وہ بتائے دوسری طرف کی کیا کہانی ہے. حکومت کا ضرور موقف سامنے آئے لیکن دوسری طرف سے کیا ہے. تو یہاں تو سارے وہ پی ڈی ایم والے سب وہی ہے، حکومت، نگران، سارے. تو رہ کیا گیا، اب جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جب میڈیا میں نشر ہوا تو او ہو یہ کیا ہو گیا ہے. وہ سارا کچھ جو بنایا گیا تھا، عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب میں قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میں نے بشریٰ بی بی کو نکاح سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا. پھر وہ اون چودھری کو لانچ کرنا پڑا، وہ میڈیا پر آئے ہیں، پھر وہ ایک چینل پر آئے ہیں تو سب چینلز کو ٹکر چلانے پڑے کہ جی اون چودھری کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، میں نے سنا ہے کہ ملتے تھے. اب سنی سنائی بات، بھائی آپ کہاں تھے، انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا، عجیب و غریب، وہ بات بھی نہیں بن سکی. حتیٰ کہ بڑے دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ کہا ہے اس بارے میں، اور وہ کہنے لگی جی پہلے عمران خان کہتا تھا کہ جی وہ 9 مئی جو ہے وہ میرے لوگوں نے کیا، میرا اس میں نہیں تھا. آپ کہتے ہیں نواز شریف نے کروا دیا. وہ کہہ رہے ہیں لندن پلان کا حصہ تھا، اگر کوئی اندر گیا ہے اس کو پکڑیں، کون اندر لے کے گیا، فوٹیج سامنے لائیں. یہ تو انہوں نے بات کی ہے. تو مریم صاحبہ کو بھی پھر آپ کر سامنے آ کر کچھ بولنا پڑا، اور کافی عرصے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کا زہر نہیں گل رہی، کچھ خاموشی سی ہے، یا کوئی تھوڑی بہت بات کر دیتی ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے، تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ تنقید کر سکیں. خیر یہ سب کچھ کرنا پڑا. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ایک ملاقات ہے، اور 120 دن میں جتنی باتیں عمران خان کے خلاف ہوتی رہیں وہ سب گئیں. حتیٰ کہ انہوں نے کہہ دی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو، سابق آرمی چیف کو، اور ڈونلڈ لو کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے، امبیسی کو لکھیں گے، ان کو بھی بطور گواہ بلایا جائے. اب ان کو بطور اپنے دفاع کے لیے
چونکہ ان پر الزامات ہیں تو وہ گواہ کے لیے عدالت کو کہہ سکتے ہیں، عدالت کا جی دیکھیں گے۔ اچھا، اب صحافی کیا بتا رہے ہیں کہ جناب ہم وہاں گئے تو اچانک پتہ لگا کہ ایسے کوئی لڑکا آ رہا ہے جناب، وہ بڑے فریش اور جناب ایسے آ رہے ہیں، کوئی پریشانی سے سینہ تان کر، اور جناب آ کر بیٹھے ہیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے۔ تو اچانک جج صاحب نے ان کو کہا عمران خان کو کہ دیکھیں آپ چاہتے تھے، ہم نے میڈیا والوں کو بھی بلا لیا۔ اب وہ چند دیکھتے، عمران خان صاحب پیچھے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے دیکھ کر، تو انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے، کبھی جانا نہیں ہے آپ نے، یعنی میں نے آپ سے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ خیر اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہی باتیں کی کہ جناب جب پوچھا گیا کہ آپ کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا پلان ہے تو انہوں نے کہا جی مجھے موت قبول ہے لیکن میں ڈیل نہیں کروں گا، میری قوم کو جا کر پیغام دے دیں کہ آپ کا کپتان مر تو سکتا ہے لیکن آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر اب یہ بہت زیادہ ظاہر ہے ہائی لائٹ ہو گیا، براہ راست بیان آیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جس طرح سے سارا شادی والا نکاح والا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ساتھ یہ کہ جی کچھ لوگوں کے جانے پر، یعنی تحریک انصاف کے چھوڑنے پر تو میں شکر کر رہا ہوں کہ اچھا ہوا وہ لوگ چلے گئے، یہ بات بھی عمران خان نے کی۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ جی یہ جو سائفر والا معاملہ ہے انہوں نے سارا اس پر بتا دیا کہ یہ تو ایک سازش اور یہ سارا کچھ تھا، اور وہ چاہتے ہیں ان کو بلایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ پیمرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جو سارا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا کو، کہ جی کوئی وائلنس والی بات، ادھر کی بات، یعنی نام بھی نہیں لیا، اور سارا یہی کہ جی پہلے بھی آپ سے کہا تھا کوئی اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کا بیان نہ چلے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اتنا خوف آ گیا کہ کس طرح دوبارہ پابندیاں لگا دی جائیں، تو پھر دوبارہ ان کو اس طرح کے احکامات جاری کرنے پڑے ہیں۔ لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا آج کے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے دور میں؟ اگر فائدہ ہونا ہوتا تو ساری کوریج تو اسی طرف مل رہی ہے۔ ابھی بھی چینلز نے یہ کیا، مریم صاحب کا بیان چل رہا ہے، رانا ثناءاللہ چل رہا ہے کہ جی عمران خان نے کیا دیا، یہ کہہ دیا، اون چودھری چل رہے ہیں، دیگر لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن ہائی لائٹ کیا ہو گیا؟ جاوید ہاشمی، انہوں نے کیا کہا ہے، مسلم لیگ نون میں رہے اور شاید اب بھی میرا خیال ہے نکالا تو نہیں ہے ان کو، جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹس تو انہوں نے فائنل بھی نہیں کرنی، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ نواز شریف یا نون لیگ جو ہے خود ٹکٹ فائنل کریں، وہ کہیں اور سے ہونی ہے، کس کو کہاں سے الیکشن لڑوانا ہے یہ ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں اب رہی۔ تو یہ تو حال ہو گیا۔ اور پہلے ہی شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل وہ کم تھے جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے تباہی کی ہے، یہ جس طرح سے الیکشنز میں جا رہے ہیں، ساری ڈیل اور یہ گیم ہو رہی ہے۔ اب دانیال عزیز بھی بتا رہے ہیں کہ سارا قصور ان کا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہے، اوپر سے جاوید ہاشمی کا بیان آ گیا، یہ ایک الگ مسئلہ بن گیا۔ دوسری طرف جناب لطیف کھوسہ صاحب نے بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں جوائن کروں تحریک انصاف کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں مشورہ کروں گا فیملی سے، دوستوں سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ خود تو یہی چاہتا ہوں ذاتی طور پر، یعنی کہ پارٹی جوائن نہ کروں لیکن ویسے جو میں صحیح سمجھتا ہوں اس کا ساتھ دیتا رہوں۔ اس کے ساتھ جناب اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جس طرح شیخ افضل مروت نے ابھی پیغام جاری کیا، جو نئے چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، بیرسٹر علی گوہر کے ساتھ بیٹھ کر ان کو مبارکباد بھی دی، انہوں نے کہا جی بڑا زبردست آدمی ہے، ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، اور انہوں نے کہا جی اب ہم پنجاب میں بھی آ رہے ہیں، بلوچستان میں جا رہے ہیں، اور یہ کنونشن وغیرہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، محمد مالک صاحب کا تجزیہ بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب بلے کا جو نشان ہے وہ ہر صورت کوشش ہو رہی ہے کہ وہ نہ ہو، اور فیصلہ جو بھی ہونا ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کروائے ہیں نہیں کروائے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ باقیوں کے کس طرح سے ہوتے ہیں الیکشن وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو یہ سب بہانے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کسی طرح سے بلے کو اب اگر مائنس رکھنے کا فیصلہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر جناب اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اب سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر کیوں نہیں لا رہے تھے، کیونکہ ایک تو ایک ملاقات ہوئی، ابھی براہ راست عمران خان صاحب کی کوئی جھلک، کوئی ویڈیو جی سامنے نہیں آئی کہ کوئی موبائل لے جاتا کوئی رپورٹر اور جا کر کوئی اپنی ویڈیو ساتھ بنا لیتا سوال و جواب کی، نہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگرچہ کوئی کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ وہاں پر جیل میں عمران خان صاحب کی اپنے وکلاء سے، فیملی سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو ایک جملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا، جو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جس کو کاپی کیا، اٹھایا اور چلایا، وہ ثاقب بشیر صاحب کا ہے کہ جی 5 اگست سے لے کر جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تب سے لے کر اب 4 دسمبر آ گیا ہے، 4 دسمبر تک تو کوئی فرق نہیں دیکھا عمران خان میں نے، جو جس طرح سے 5 اگست کو تھے وہی کانفیڈنس، وہی جذبہ، اور کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں جیل میں بہت مطمئن ہوں، مجھے کوئی پریشانی، میں ساری عمر جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ تو جو ان کو جیل میں ڈالنے والے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، ان کے لیے زیادہ خوف کی بات ہے، وہ باہر رہ کر پریشان ہیں، اور عمران خان صاحب جیل میں رہ کر بھی مطمئن ہیں۔ یہ تو صورتحال بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اب ہو یہ رہا ہے
کہ جن کی ملاقات میں نے آپ کو بتایا نا، جن لوگوں کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، جن صحافیوں کی، ان کے پیچھے ہر کوئی ہے جی ہمیں انٹرویو مل جائے، ہمیں ان کا ٹائم مل جائے، ہم بتائیں کیسے ہوا ہے. وہ پورے ڈیجیٹل سوشل میڈیا جس کو ٹائم مل رہا ہے وہ جناب ان سے بات کر رہا ہے. سینئر صحافی ان سے بات کر رہے ہیں کیسے دیکھ رہے تھے عمران خان، کیا ہوا، وہ پھر آگے سے کوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو جناب اب حالات ہیں. اور اس کے بعد اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ اب یہ الیکشنز ہی نہ کروائیں، الیکشن سے بھاگیں. جو ماحول بن چکا ہے، جو حالات بن چکے ہیں. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب یہ پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہو سکتا ہے کہ صرف ایسے صحافیوں کو بھیجا جائے جو آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے، آپ ان کو ٹاؤٹ کہہ لیں، آپ ان کو جو بھی نام دے لیں، اس طرح کے صحافی ہیں جو ٹورز بھی مارتے ہیں، جن کو بڑا نوازا بھی جاتا ہے، اور وہ اندر کوئی بات ہو آ کر کچھ کہیں. اور ایک بندہ جو جیل میں ہے اس کو بھی جا کر کوئی تنگ کریں. آپ نے دیکھا ہی اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب شاید ان کی کوئی فہرست بنائی جائے اور صرف ان کو جانے کی اجازت دی جائے کہ ہیں تو یہ صحافی نا جی. اور یا پھر یہ ہے کہ پھر تعداد کم کر دی جائے یا پھر پابندی لگا دی جائے. اس کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. پہلے بھی یہ ہوا ہے، کہتے رہے کہ جناب عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے بات کروا دیں، نہیں کروائی، ان کو پیش کر دیں، کوئی دال کہتی ہے نہیں جی پیش نہیں کر سکتے. یہ سب بہانے بازیاں چلتی رہتی ہیں. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں تک اب یعنی آج کے بعد جو ماحول مزید بن گیا ہے کہ عمران خان کا بیان آ گیا تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ تو پریس کانفرنس کرتے رہے، یہ تو بیانات دیتے رہے، کھلا ان کے لیے ماحول ہے، ان کے لیے جلسے جلوس جو بھی کرنا چاہے کرتے رہے. لیکن ایک عمران خان کی ملاقات، ایک اعلان، بیان، اس نے ان سارے بیانات کو فارغ کر دیا ہے. یعنی ان کا کوئی 120 دن جب عمران خان صاحب کو کوئی اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہو سکا، یہ جتنا بات کرتے رہے، جتنا میڈیا پہ آتے رہے، وہ سب فارغ ہو گیا. آپ اندازہ لگائیے. تو کیونکہ اتنا وائرل ہوا، اتنی اس کی بات ہوئی ہے. تو اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جی اتنا ڈر گئے ہیں کہ جی اگر بلہ ہوا تو ہم الیکشن میں ہی نہیں آئیں گے. یہ صورتحال بن گئی ہے کہ عمران خان کا ایک بیان یہ آ گیا ہے، تو عمران خان آ گیا یا اس کا بلہ بھی یہاں پر ہوا انتخابی نشان، تو ہماری تو دال گلی نہیں ہے، تو پھر تو بھاگو. تو بار بار وہ یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ وہ جو ہے لندن پلانس پر عمل کریں اور بلہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے لیے مزید وقت چاہیے ہو اور اس کے اشارے ملنے لگ گئے ہیں. مثال کے طور پر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ ہو، ابھی تک تو آج سامنے آ گیا کہ اب بھی الیکشن کمیشن کو فنڈز ہی نہیں ملے. اور کب سے جناب الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے نگران حکومت فنڈز نہیں دے رہی، جبکہ بجٹ میں کہا گیا کہ جی 40 ارب روپے ہم نے رکھ دیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہی بہانہ بنایا گیا تھا، فنڈز نہیں ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جی امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے. اب خیبر پختونخوا کے گورنر JUI سے ان کا تعلق ہے، غلام علی صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو امن و امان کا بہانہ، پھر وہ رقم کا مسئلہ، وہ بھی کہا جا رہا ہے. کہا تو جا رہا ہے سیکرٹری خزانہ آئے ہیں، الیکشن کمیشن کو بلایا تھا اور ان کو کہا گیا کہ جی وہ آپ یہ رقم دیں، تو کہہ رہے ہیں جی 2 دن میں ہو جائے گا. خیر رقم کا آ گیا، امن و امان کا آ گیا، حلقہ بندیوں پہ تنازعات آتے چلے جا رہے ہیں. اور MQM نے تو کہہ دیا جی الیکشن کمیشن میں ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پیسہ لگا دیا الیکشن کمیشن کو، تو یہ سارا کچھ مینیج ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو حلقہ بندیاں بھی چیلنج ہو رہی ہیں اب، اور لوگ معیشت کی بھی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا جناب جو ماحول بن گیا ہے، جو ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں نظر آ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جتنا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ رہے ہیں اتنی ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اور تحریک انصاف جو ہے ڈسپلنڈ جماعت نظر آ رہی ہے. وہ جو جھگڑے کی باتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. یہ بھی خبر آ گئی کہ ان کی عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ آرام سے اندر بات بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے جگہ دے رہے تھے کہ یہاں آئیں وہاں آئیں. وہ سارا یعنی خاندان میں اختلاف، وہ بھی خبر فارغ ہو گئی. اور پارٹی ٹوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ بھی سارا معاملہ فارغ ہو گیا. عمران خان ٹوٹ جائے گا اتنے دنوں میں، وہ بھی سارا فارغ ہو گیا. بلکہ جتنے دن گزرے ہیں وہ اور زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ ڈٹرمنٹ نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ اعصابی طور پر بھی مضبوط نظر آ رہے ہیں، اور جسمانی طور پر بھی حیران کن طور پر. تو لہٰذا اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن پھر ہم مزید ڈیلے کر لیں. اس کے لیے اب پھر سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہی ساری اب کہانی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، چل رہی ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ کچھ بھی قابو میں نہیں آ رہا. تو یہ سب کر کے بھی یہ بیانیہ بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کر دیں، وہ کر دیں، سارے اداروں کو اس کام پر لگا دیں، اور تو کوئی کام رہ نہیں گیا. میں نے آپ کو بتایا پیمرا بھی بیچ میں آ گیا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیگر اداروں کا دیکھ لیا حال. تو پھر بھی یہ پچھلے 120 دن آپ کہیں عمران خان صاحب جیل میں ضرور ہیں، لیکن جو باہر ہیں ان کے جتنے بھی حربے ہیں وہ ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح انٹرا پارٹی الیکشن والا آپ نے معاملہ دیکھ لیا، جس طرح بھی آپ نے کیس دیکھ لیا، توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیا، وہ کس طرح سے فارغ ہوتا نظر آیا. ابھی یہ سائفر والا معاملہ جس طرح ہوا ہے، میڈیا میں جو بیانیہ بنایا گیا 120 دن میں عمران خان کے خلاف کہ جی وہ نہیں آ سکتا، باہر نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. تو یہ ایک ملاقات نے تو سارا کچھ اڑا دیا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ جس کے ایک بیان، ایک ملاقات وہ اتنا اثر رکھتے ہوں گے، تو وہ الیکشن میں اگر آ گیا یا اس کی پارٹی آ گئی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اللہ حافظ.